آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے, تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں, ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں. تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے, جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا. پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنائے, ہائیڈ پارک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دی. لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا اور چوتھی مرتبہ, تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی. میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرنی کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو, ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی, ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا, اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا. تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے, اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی, اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا. عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے, اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں, جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں, تو 25 کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں دیا. عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے, عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے, عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے. تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے, اس لیے کہ یہ عوام کا کلیئر مینڈیٹ ہے اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً
کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے، وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً سماعت کیا جائے، کیونکہ عمران خان قطعی اور کلی طور پر بے گناہ ہے، اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اپنا جو ہے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے رہے گا، اور یہی عوام کی خواہش ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو کمشنر کی بات کی ہے سب نے، تو کمشنر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں چیف جسٹس پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں، تو کیا ایز اٹ از جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس تمام معاملات میں جو ہے وہ بھی ان کی بھی انوالومنٹ ہے؟ دیکھیں صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس سسٹم کے اندر سے اپنے اوپر خود ہی ایف آئی آر کٹی ہے۔ عمران خان صاحب نے، قوم کے لیڈر نے کل اڈیالہ میں زندان سے جو بات کی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، تو میں تو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو وہاں سے قائم ہو گیا جہاں سے امید نہیں تھی۔ جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے یہ وہی بات ہے جو عمران خان 2 سال سے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمشنر راول پنڈی نے بیچ چوراہے ہنڈیا پھوڑ دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے آج جیو نیوز اور باقی چینلز پہ یہ بات کی ہے اور آج آپ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے۔ ہاں کبھی فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں، خلاف آتے ہیں، لیکن یہ آخری عدالت ہے، اگر اس پہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کیا؟ ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنے عدالتوں کے پاس جانا ہے، تو ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، محترم قاضی صاحب سے درخواست کرتے ہیں، یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے، اس پہ سو موٹو آپ لیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائیں، کیونکہ ایک معمولی سا معاملہ میں کہوں گا اس کے کہ چھوٹے نکات پہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان تو لے لیا گیا، لیکن یہ جو اتنا بڑا ڈاکہ قوم کے مینڈیٹ پہ پڑا ہے اس کی پوچھ کب ہوگی؟ اس لیے ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کارکنان کی گرفتاری ہوئی، کچھ شہید بھی ہوئے، اس 9 مئی کے واقعے کا کہیں نہ کہیں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے ملتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد میں سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ نبھایا تھا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے زمین گرم کرنے کا کہا گیا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کو کتیا بھی وہ کہہ چکے ہیں، آپ ان کے گھر پر گئے ہیں سر، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے تقوان سر زیادہ کی ہے؟ میرے چھوٹے بھائی، سیاست میں آپ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا تو کلچر ہے، کسی کے گھر جانے سے آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن کو میں بسب احترام کہوں گا کیونکہ ہمیشہ احترام کا رشتہ رہا ہے، جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہے، اور نقطہ بیچ میں کیا ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے بیچ میں یہ پوائنٹ مشترک ہے۔ آپ 3 دنوں سے جو ہے وہ آپ اڈیالہ جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور مدعا ایک ہی ہے کہ کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ جس سیاسی جماعت کو آپ ٹچ کرتے ہیں وہ عدم اعتماد کا ایک فقدان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں اور آئینی مدت ان کے پاس یا 1 دن یا 2 دن ہے۔ یہ کب تک یہ معاملہ فائنل ہوگا کہ آپ کس سیاسی صاحب اس کا جواب دیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جب وہ آفیشیل گیزٹ نوٹیفیکیشن جب ہوگا اس سے 3 دن ہوتے ہیں۔ آپ ذرا آرٹیکل 51 میں بڑی واضح ہے جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے، سو گیزٹ آفیشیل گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں، اس میں 91 کا حوالہ دے کہ وہ 3 دن کی مدت نہیں وہ ذرا آگے پڑھ لیں وہ رول اس کا، باہر کا یہ کم از کم انٹرپریٹیشن کا اتنا تو مجھے حق دے دینا کہ اچھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو آپ نے کہا کہ کسی جماعت کے ساتھ، ہم نے بڑا اس پہ سیر حاصل بحث کی، کل بھی ہوئی ہماری پارلیمانی پارٹی میں، آج بھی ہوئی، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے چیئرمین محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اسی سلسلہ میں اور باقی امور بھی اس میں آئے جو علی محمد صاحب نے ذکر کیا ہے، یقیناً ہم نے کیا ہے، اور خان صاحب کی ہدایت پر ہم اس میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا 1 دن اور انتظار کر لیجئے گا، کل یہ حتمی ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ سارے ہی ہو اس کے بعد ہے تو آپ کیا سیاسی مفاہمت یا انتقام کی سیاست نہیں کریں گے؟ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ سیاسی جماعتوں کے لیے، کراس دا بورڈ سب کے لیے؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا کتنے % آپ حکومت میں جا سکتے ہیں اور کتنے % اپوزیشن کا چانس ہے یہاں پر امرڈو کے صاحب؟ دیکھیے، ہمارا پیغام وہی ہے جو کل عمران خان صاحب نے
زندان کے اندر سے دیا ہے. سیاسی انتقام نہیں, سیاسی استحکام, ملک کو آگے لے کے جانا. پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور اس میں سب لوگ آتے ہیں, سب اللہ والے آتے ہیں. جہاں تک حکومت کا کہ حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں, دیکھیے آئین کے تحت ہمارا حق ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو صدر مملکت دعوت دیں کہ وہ حکومت بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چوری شدہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, جس سلسلے میں آج پورے ملک میں پرامن لوگ نکلے ہیں. اور ٹیکا صاحب صرف ہم نہیں نکلے, باقی جماعتیں بھی نکلی ہیں. جو جیتے ہیں آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. علی بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے یہودی ایجنٹ کو گلے لگانے کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, یہ بتائیں کہ تحریک انصاف اس بندے کے ساتھ فتح مکہ کا ماڈل بنانے جا رہی ہے جس پر کبھی وہ دین فروشی کا الزام لگایا کرتے تھے. دیکھیے میری بات سنیے, اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تھوڑا سینہ بڑا کرنا ہوگا, اپنے انا کے حوالے سے اتر کے قوم کی طرف دیکھنا ہوگا. قوم کے بچے بلک رہے ہیں, ملک خونہ خون ہے, گلی گلی خون بہ رہا ہے. آپ کے اور میرے سے زیادہ خوبصورت کسی کے گھر کا چراغ ریحان زیب خان باجوڑ میں خون میں لت پت شہید ہوا, اس کے بچے آج یتیم ہیں. ہمارے 4 کارکن سبی میں شہید ہوئے, وہ بھی کسی کے گھر کے لال تھے. اگر ہم انہی چکروں میں پڑے رہے خونہ خون ہوگا پورا ملک. ملک پہ رحم کریں, عوام پہ رحم کریں, اور عوام کے ہم کیا کہہ رہے ہیں, عوام کے مینڈیٹ کو عزت